تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اپنے علم کو مضبوط کریں، نمبر 1۔ جتنا علم آپ کا مضبوط ہوگا، اتنا سمجھانا آپ کے لیے آسان ہوگا، اور علم آتے آتے آتا ہے۔ ایک بزرگ رحمہ اللہ کا مجھے قول یاد آ رہا ہے، انہوں نے فرمایا تھا کہ جب تم غالباً حضرت یحییٰ کلبی رضی اللہ عنہ، کہ جب تم علم کو اپنا سب کچھ دے دو گے تو علم تمہیں اپنا کچھ دے گا۔ میں طلباء کو سناتا تھا، اور پھر اس پہ میں طلباء کو یہ کہا کرتا تھا کہ علم کا کچھ سب کچھ ہے۔ تو علم نمبر 1 مضبوط ہو۔ نمبر 2 یہ ہے کہ آپ جو سمجھا رہے ہیں، اس سمجھانے کا انداز کیا ہے؟ صرف انداز بیاں بات بدل دیتا ہے، ورنہ دنیا میں کوئی بات نئی بات نہیں۔ تو آپ کا لہجہ نرم ہو، طریقہ نرم ہو، حسن سلوک کے ساتھ آپ سمجھائیں، یہ چیز ہے۔ تیسری اور آخری چیز کہ اس نے ایسی بات پوچھی جو آپ کو نہیں پتا۔ میرے پاس کئی سوالات آتے ہیں لائیو، مجھے وہ مسئلہ مستحضر نہیں ہوتا، کئی بار میں چھوڑ دیتا ہوں، جواب نہیں دیتا۔ کئی لوگ ہیں جو مجھ سے پوچھتے ہیں، اور مجھے اندازہ ہوتا ہے، جیسے تجارت کے حوالے سے میں آج کل مطالعہ نہیں کر پا رہا گزشتہ 2-4 سالوں سے، تو تجارت کا مسئلہ آتا ہے، بالخصوص یہ بینکنگ سے ریلیٹڈ، تو میں دیگر علماء کے پاس بھیج دیتا ہوں، بھائی مجھے مستحضر نہیں۔ تو لا ادری کہنے، یعنی مجھے نہیں پتا، یہ کہنے میں شرم محسوس نہ کریں۔ ہمارے مذہبی طبقے میں یہ بھی بہت زیادہ آ گیا ہے، بعض علماء میں بھی آ گیا ہے کہ جی مجھ سے لائیو سوال پوچھا گیا، اگر میں یہ کہوں گا مجھے نہیں پتا، تو بولیں گے یہ کیسا عالم ہے۔ میرے بھائی، یہ دین کا حسن ہے کہ آپ اگر کسی کو لا ادری کہتے ہیں تو یہ شان دین ہے۔ بعض مجھے یاد آ رہا ہے فتاوی رضویہ میں ہی کسی مقام پر لکھا گیا کہ جو ہر سوال کا جواب دے وہ مجنون ہے۔ ایک بزرگ کے حوالے سے میں پڑھ رہا تھا، ان کے پاس ایک بندہ بہت دور سے سفر کر کے آیا، مثال کے طور پر کوئی حیدرآباد سے کراچی آیا یا لاہور سے کراچی آیا میرے پاس، کہ مفتی صاحب میں آیا ہوں کچھ مسئلے پوچھنے کے لیے۔ میں کہا پوچھیے۔ اس نے پہلا مسئلہ پوچھا، میں کہوں لا ادری۔ دوسرا مسئلہ پوچھا، لا ادری کا مطلب کیا ہے؟ مجھے نہیں پتا۔ دوسرا مسئلہ پوچھے، جی یہ مسئلہ کیسے ہے؟ میں کہوں آئی ڈونٹ نو، مجھے نہیں پتا۔ تیسرا مسئلہ پوچھے، میں کہوں مجھے نہیں پتا۔ تو آخر میں 5-7 مسائل کے بعد وہ تنگ آ کے کہے گا کہ اتنا بڑا نام، فلاں علاقے سے سفر کر کے آیا اور کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ تو وہ بندہ بھی ان پر غصہ ہو گیا۔ اس نے کہا میں نے آپ کا اتنا بڑا نام سنا ہے، اتنا سفر کر کے آیا ہوں، اور میں جو پوچھ رہا ہوں آپ کہہ رہے ہیں لا ادری لا ادری لا ادری، میں نہیں جانتا، آئی ڈونٹ نو آئی ڈونٹ نو۔ تو وہ بزرگ دیکھیں ضبط کتنا تھا، برداشت کتنی تھی۔ وہ مسکرائے، اور مسکرا کے فرمایا کہ میرے پاس جتنی لا ادریاں ہیں، اتنے تمہارے پاس اونٹ ہوتے نا تو تم بڑے مالدار آدمی ہوتے۔ یعنی اس پر بھی انہوں نے اس پر غصہ نہیں کیا، کہا میں نے جتنی بار لا ادری کہا ہے، اتنے اگر تمہیں اونٹ مل جاتے تو تم بڑے مالدار آدمی ہوتے۔ تو لا ادری کہنے کے اندر کبھی بھی شرم محسوس نہ کیجئے، انشاءاللہ الجلیل فائدہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو توفیق عمل عطا فرمائے۔